الرحمن الرحیم والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 37 تک ہمارا درس ہو گیا۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ڈاکو کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائے اور اس کو سولی پر چڑھایا جائے اور اس کو جلا وطن کر دیا جائے، اور یہاں فرمایا کہ چوری کرنے والے مرد اور عورت کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دو، یہ ان کی ہوئے کی سزا ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک تعزیر ہے، اور اللہ بہت غالب اور نہایت حکمت والا ہے۔ اچھا، وہاں سزا الگ تھی، یہاں سزا الگ ہے۔ حضرت ابی طالب نے فرمایا جب کسی شخص نے چوری کی تو ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور اگر دوبارہ چوری کی تو اس کا بایاں پیر کاٹ دیا جائے گا۔ ایک وجہ یہ بتائی کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی جان کی اہمیت بیان کی تھی کہ ایک انسان کو قتل کرنا اللہ کے نزدیک گویا تمام انسانوں کو قتل کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر یہی انسان ڈاکہ ڈالے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور یہاں فرمایا اگر انسان چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ چوری کا لغوی معنی علامہ جمال الدین ابن منظور افریقی جو 711 متوفا ہے اہل عرب، وہ معنی لکھتا ہے کہ اہل عرب چور اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی محفوظ جگہ میں چھپ کر جائے اور مال غیر لے کر چلا جائے۔ اگر وہ چھپ کر لینے کے بجائے کھلم کھلا لے تو وہ اچکا اور لٹیرا کہا جائے گا اس کو، اور اگر زبردستی چھیننا تو اس کو غاصب کہتے ہیں۔ اور ایک اور معنی علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد بن امام حنفی متوفا 861 وہ لکھتے ہیں اصطلاحی معنی عاقل بالغ کسی ایسے محفوظ جگہ سے کسی کی 10 درہم یا اس سے زیادہ یا اتنی مالیت کی کوئی چیز چھپ کر بغیر کسی شبہ اور تعویل کے اٹھا لے جس جگہ کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہو، درا حالانکہ وہ چیز جلدی خراب ہونے والی نہ ہو تو وہ سرقہ چوری کہلائے گی۔ فتح القدیر میں ہے۔ چوری کس کو کہتے دیکھیں، یہاں تو صرف فرمایا نا کہ چور مرد عورت کے ہاتھ کاٹو، لیکن جو حدیث کو نہیں مانتے، فقہ کو نہیں مانتے، وہ کیسے ایک چور کے ہاتھ کاٹیں گے؟ کیسے چور؟ 40 افراد ایسے ہیں جو اس سے مستثنیٰ ہیں۔ کیا کتنے افراد؟ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، میرے پاس پورے حوالے موجود ہیں۔ ہر چور کے ہاتھ نہیں کٹتے۔ یہاں پہ انہوں نے ایک اچھی بات لکھی کہ حدیث دلیل ہے۔ یہ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا کہ حدیث کیا ہے؟ دلیل ہے۔ اس آیت میں کئی وجوہ سے اجمال ہے، تفصیل نہیں ہے کیسے کیا کریں۔ حکم تو ہے کہ مرد اور عورت چوری کرے تو ہاتھ کاٹو، اس میں بہت پوشیدگیاں ہیں، کیسے حل کرے؟ اول یہ کہ مطلقاً چوری کرنے پر حد واجب نہیں ہوتی، ہر چور کے ہاتھ کاٹو یہ غلط ہے۔ مثلاً 1 پیسہ یا روپیہ چورانے پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، حالانکہ وہ تو 1 پیسے بھی تو چوری کر سکتے، قرآن نے تو چور کا، وہ بھی تو چور ہے، ٹک کا بھی چور اور لک کا بھی چور۔
بلکہ ایک معین مقدار کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اس آیت میں اس مقدار کا بیان نہیں ہے۔ ہم محتاج ہیں نا بیان کے لیے۔ دوسرا، اس آیت میں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے، اور ہاتھ کا اطلاق انگلیوں پر، ہتھیلی پر، پونچے تک، کلائی کے وسط تک، کونی تک اور بازو تک پر ہاتھ کا اطلاق ہوتا ہے۔ بھئی کتنا ہاتھ؟ یہ بھی تو بات میں اجمال ہے نا، اس میں تو نہیں بتا صرف بولا ان کو ہاتھ کاٹ ڈالو بس۔ تیسرا، اس آیت میں یہ بیان نہیں کہ ہاتھ کاٹنے کا حکم امت کے عام افراد کو دیا گیا ہے یا حکم صرف مسلمان حاکم کے لیے ہے۔ ان تمام امور کا بیان پیارے آقا دو جان کی سنت اور احادیث مبارکہ میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ احادیث مبارکہ کے بغیر قرآن مجید کے معنی کو سمجھنا اور اس پر حکم لگانا یہ ہمارے لیے ناممکن ہے۔ یہاں جو حکم تھا کہ فَقْطَعُوا، تم کاٹو، تم کون ہو؟ تم کاٹو گے؟ بھائی اس کے اصول ہے نا کہ بھائی کون گواہ ہے، کتنا چوری کی، کیسے مال کو چوری کیا، اپنے رشتہ داروں کی چوری کی، مسجد کی چوری کی۔ مسجد کا پنکھا چوری کرے تو ہاتھ کٹیں گے نہیں کٹیں گے؟ 10 درہم کا ہو کٹیں گے نا؟ 10 درہم پر ہاتھ کٹیں گے؟ نہیں کٹیں گے، کہ مسجد محفوظ جگہ تھوڑی ہے، مسجد میں تو کوئی بھی آتا ہے، وہ محفوظ جگہ سے کٹے، چوری کرے۔ یہاں پہ ہم جو اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے ہاں نصاب کتنا ہے، اس پہ 2 باتیں کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈھال کی قیمت کے ماسوا میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اور ان دنوں اس کی قیمت 10 درہم کے برابر تھی، اور اس میں دلیل ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنے کے لیے سرقہ یعنی چوری میں نصاب 10 درہم معتبر ہے۔ پھر نصاب کی مقدار میں اختلاف ہے۔ ہمارے علماء رحمہ اللہ نے کہا یہ نصاب 10 درہم یا 1 دینار ہے۔ امام شافعی نے کہا 1/4 دینار ہے۔ امام مالک نے کہا 3 درہم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 40 درہم ہے۔ امام شافعی اس حدیث سے استدلال کیا ہے، اور از زہری وہ از عروہ اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا 1/4 درہم یا اس سے زیادہ میں ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اس لیے کہ ان کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں صرف ڈھال کی قیمت میں ہاتھ کاٹا جاتا تھا، اور ڈھال کی قیمت میں اختلاف ہے، اور اختلاف کی وقت اس کی کم سے کم قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، اور کم سے کم قیمت جو منقول ہے وہ 3 درہم ہے۔ اس لیے امام مالک نے سرقہ کا نصاب 3 درہم قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دینار کی قیمت 12 درہم تھی، تو 3 درہم 1/4 دینار ہو گئے۔ اور ہمارے علماء نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ عمر بن شعیب وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے خود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا 1 دینار یا 10 درہم سے کم میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً اور مرفوعاً مروی ہے کہ 1 دینار یا 10 درہم سے کم میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی مروی ہے، اور حدیث مشہور میں ہے کہ 10 درہم سے کم میں حد نہیں، اور 10 درہم سے کم میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اور ایمن بن ابی ایمن حضرت بن عباس اور حضرت بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جس ڈھال کی چوری میں ہاتھ کاٹا گیا تھا وہ 10 درہم کی تھی، اور ان صحابہ کرام کے قول کے طرف رجوع کرنا زیادہ لائق ہے، کیونکہ وہ مجاہدین میں سے تھے، اور ہتھیاروں کی قیمت اور لوگوں کی بنسبت زیادہ جاننے والے مجاہدین ہوتے جو اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ڈھال کی اس قیمت کا اعتبار کیا جائے گا جو کم سے کم ہو، کیونکہ چوری شدہ مال کی کم قیمت اس لیے کافی لگائی جاتی تاکہ حد ساقط کیا جا سکے، اور یہاں حد کو ساقط کرنا اس وقت متحق ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ قیمت لگائی جائے، تو اس میں چور کا فائدہ ہے۔
اچھا، امام ابو حنیفہ کے مسلک پہ بہت سارے بہرحال انہوں نے کافی دلیل دیے ہیں جو ہمارا موقف ہے، اور عقلاً و نقلاً ہر اعتبار سے۔ امام ابو حنیفہ ایک اور حدیث ہے کہ علامہ سرخسی کی ایک مفصل عبارت میں ائمہ ثلاثہ کے دلال کا جواب آ گیا ہے، تاہم سرخسی نے جن احادیث سے استدلال کیا ہے ہم اس کے دیکھیں سناتے ہیں کہ پیارے آقا دو جان نے صرف ڈھال کی قیمت میں ہاتھ کاٹا، اور اس دن ڈھال کی قیمت 1 دینار تھی۔ امام نسائی نے اس حدیث کو 6 مختلف سندوں سے روایت کیا۔ ہارون بن عبداللہ کی روایت میں ہے اس کی قیمت 1 دینار یا 10 درہم تھی۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے۔ نسائی نے حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ڈھال کی قیمت اس دن 10 درہم تھی۔ بہت سارے حوالے یہاں موجود ہیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ روایت کرتے ہیں کہ ڈھال کی قیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں 10 درہم تھی۔ ایک اور روایت میں ہے قائد و جہاں نے فرمایا 10 درہم سے کم میں قطع ید، ہاتھ کاٹا نہیں جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس نے کپڑا چرایا تھا۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس کی قیمت لگاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی 8 درہم قیمت لگائی، تو آپ نے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا کیونکہ 10 درہم سے کم تھا۔ یہ بہت سارے اس پر دلائل ہیں، تو میں نے مختصر سا خلاصہ بیان کیا کہ کل کو کوئی بولے کہ چوری میں بھی یہ وہ نہیں کرتے، یہاں تو مطلق ہے نہیں بھائی، ہم پورے قرآن پر جیسے حضور علیہ السلام نے صحابہ نے کیا، بڑی تحقیق کے بعد جو ہے سب سے زیادہ جو تحقیق دنیا میں کی ہے وہ احناف ہیں۔ سب سے زیادہ حدیثوں کی تطبیق، قرآن کی تشریح، یہ احناف کے نصیب میں ہے۔ تو فرمایا یہ بدلہ ہے جو اس نے کیا، اب بما کسبا، جو ان دونوں نے کیا ہاتھ کاٹنا اس کی سزا ہے۔ تو اب کہتے ہیں اگر مال اس نے 1000 روپے چوری کیا، 1 لاکھ روپیہ چوری کیا، سامان چوری کیا، وہ سامان ضائع ہو گیا تو ہاتھ کٹ جائیں گے، سامان کا ذمہ دار نہیں ہوگا کیونکہ پوری سزا اس کی۔ ہاں اگر مال اس کے پاس موجود ہے تو وہ لیا جائے گا۔ یہ عبرت کی سزا اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلم، اور جس نے توبہ کی ظلم کرنے کے بعد ہو، واصلح، اپنی اصلاح کی، فإن اللہ یتوب علیہ، اللہ تو بڑا کریم ہے، ہم تو مائل با کرم ہے۔ چور ہو، بدکار ہو، ڈاکو ہو، قاتل ہو، سچے دل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ ان پر رجوع رحمت فرماتا ہے، ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ فرماتے میرے بندوں کو بتا دے میں بخشنے والا مہربان، انی غفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اہتدی، جس نے توبہ کی اپنے گناہوں سے اور پھر راہ راست پر رہا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ علم تعلم، اے مخاطب کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے سلطنت بادشاہت زمین و آسمانوں کی ہے۔ یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے عذاب میں مبتلا کر دے، جس کو چاہے معاف کر دے۔ تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کسی نیک کو عذاب میں مبتلا کرے اور کسی کافر کو چھوڑ دے، ایسے نہیں، بلکہ کافر کے لیے تو سزا ضروری ہے، نیکوکار کے لیے تو اللہ کے ذمہ کرم پر ان کے لیے تو جنت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو گناہگار مسلمان ہے، اس نے توبہ کی یا ایسے دنیا سے چلا گیا، اس کے لیے اللہ چاہے تو سزا دے دے، جس کو چاہے شرک کے علاوہ۔ تو اس سے کوئی یہ معنی نہ لے لے اپنا من منائی کے بھائی قرآن نے جب ایسے کہا تو جس کو چاہے نیکوکار کو سزا دے دے، ایسے نہیں ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ آپ کہتے ہیں کافر کو بھی بخشتے نہیں بھائی، ان اللہ لا یغفر الشرک بہ، کافر کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول علیہ السلام، لا یحزنک الذین، تمہیں غم زدہ نہ کریں وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو کفر میں دوڑتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، ان لوگ میں سے قالوا آمنا بافواہہم، جو اپنے زبانوں سے صرف کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن ان کے قلب میں، دلوں میں ایمان نہیں ہے، صرف زبان کے حد تک ہے، اور جب تک تصدیق قلب نہ ہو وہ ایمان ہو قابل قبول نہیں ہے، اقرار کافی نہیں ہے جب تک تصدیق قلب نہ ہو۔ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، اللہ تو جانتا، اللہ فرماتے ان کے دلوں نے ایمان نہیں لایا، یعنی وہ پہلے منافق تھے، اب تو انہوں نے
ہاں صرف اظہار کفر کیا، لہذا فی الکفر سے مراد اظہار کفر ہے. اسے معلوم ہے کہ اگر منافق بھی کفر ظاہر کر دے تو وہ بھی شریعت میں مرتد کہلائے گا. پہلے دلوں میں کفر تھا، اب ظاہر ہو گیا، اب مرتد کا حکم لگ گیا. اب پہلے تو مسلمانوں میں چھپے ہوئے تھے. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی تھے مدینہ منورہ میں، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، زبان سے کہتے جب ایمان لاتے ہو، دل میں کیا تھا؟ کفر تھا. سماعون للکذب، بہت زیادہ سنتے ہیں، خوب سنتے ہیں جھوٹ کو. اور سماعون لقوم آخرین، دوسرے لوگوں کو ہاں غور سے سنتے ہیں. صرف دین متین کو دوسروں سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ غلط لوگ غلط ہے. تعریف کرنے والے یہودیوں کو علماء پیر کتنے غلط ہو گئے تھے، یہ وہاں بھی سنتے کہ کیا مذبذب ہیں. لم یاتوک، جو تمہارے پاس حاضر نہ ہوئے. یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، اللہ کے کلام کو، اللہ کے باتوں کو ان کے ٹھکانوں سے بدل دیتے ہیں، تحریف کرتے ہیں. یقولون، یہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو لے لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا فَاعْذَرُوا، اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو چھوڑ دو. یہودی خیبر کے ایک شریف گھرانے میں ایک شادی شدہ جوڑے نے بدکاری کی. یہ شان نزول. توریت میں زنا کی سزا سنگسار تھی. انہوں نے یہ مقدمہ پیارے آقا دو جان کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیجا، لیکن مقدمے لے جانے والوں کو تاکید کر دی کہ اگر حضور علیہ السلام رجم کا حکم دے تو ہرگز نہ ماننا. وہ کیا کرتے تھے؟ شریف لوگوں سے، دولت مند لوگوں سے پیسہ وغیرہ لے کے بولتے کچھ نہیں ہے. جب غریب ہوتا تو بولے سنسار کر دو. اور اگر کچھ اور حکم دے تو مان لینا. جب یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے یہاں کے علماء، یہود کے علماء کو، یعنی کعب بن اشرف وغیرہ کی سفارش کے لیے اپنے ساتھ لے لیا. انہوں نے جب یہ مقدمہ پیارے آقا دو جان کے بارگاہ میں پیش ہوا تو پیارے آقا دو جان نے رجم کا حکم دیا کہ بھئی یہ سنسار ہوں گے. انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. پیارے آقا دو جان نے فرمایا، کیا تم اپنے فدق کے پادری ابن سوریا کو مانتے ہو؟ وہ بولے کہ ہمارا بڑا عالم وہی ہے. فرمایا اسے بلاؤ. حضور یہ بھی جانتے کہ وہ جانتا ہے، وہ آئے گا بھی تو پتہ چل جائے گا. وہ حاضر ہوا اور اس نے سخت مجبوری کی حالت میں اقرار کیا. باہر طرف سے پھنس گیا. اب بتاؤ، یہ تمہارے کتابیں لاؤ. عبداللہ بن سلام کو بولا، وہ بھی توریت کو جانتا تھا. بولا آپ تو پھنس گئے، یہ دیکھو یہ حوالہ ہے. اب پھنس گئے. انہوں نے اقرار کیا تو زانی کو پیارے آقا دو جہان کے حکم سے سنسار کیا گیا. سمجھ آئی؟ تو کہتے اس آیت اسی کا ذکر ہے. خیال ہے کہ یہ رجم بطور تعزیر ہوگا نہ کہ بطور حد، کیونکہ حد رجم میں احسان شرط ہے اور احسان میں اسلام شرط ہے، اور وہ کافر تھے. نیز کفار پر ان کے سیاسی احکام جاری نہیں ہوتے. تو اس کے بارے میں فرمایا، انہوں نے بولا اگر یہ حکم سنسار کا ہے تو چھوڑ دو، بولا ہم نہیں مانتے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اے مخاطب اب ہرگز اللہ کے مقابلے میں اس کے مالک نہیں ہے، اس کو بچا نہیں. اللہ کے مقابلے میں ہمارا عقیدہ ہے کوئی نہیں بچا سکتا. ہم جو مانتے سفارش وارو بإذن اللہ مانتے ہیں، یہ تو غیروں کا عقیدہ تھا، بت پرستوں کا عقیدہ تھا. اللہ چاہے نہ چاہے ہمیں چھوڑا. ہمارا ایسا عقیدہ، ہم کہتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، اللہ کے اذن سے. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ ان یطہر قلوب، اے محبوب کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے. اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے صحبت سے وہیں فیضیاب ہوتے ہیں جو ان کے پاس اپنے کو خالی سمجھ کر ان سے کچھ حاصل کرنے کے لیے جائیں. جو پہلے ہی سے کوئی خاص رائے لے کر حاضر ہوں، وہ کیسے فیض لیں؟ خالی اور ڈول کنویں سے پانی لاتا ہے. سفید کپڑے کا رنگنا آسان ہے. جو پہلے ہی سے پختہ سیاہ ہو، اس پر اور رنگ کیا چڑھے گا؟ اس کا دل پہلے سے سیاہ ہے، وہ تو ایسے امتحان لینے آئے. اللہ والوں کا امتحان لینا کوئی گمراہی کا سبب ہے.
شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ یاد ہے؟ وہ دو افراد اور تھے، ایک نے بولا میں تو ایسے سوال کروں گا سر چکرا کر دوں گا، بولے یوں کروں گا، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کیا کہا؟ بولا میں تو اچھی باتیں سنوں گا، اس کو آیات کر کے عمل کروں گا۔ تو پھر جب گیا تو ان دونوں کو بولا تم تو گئے اور یہ اپنے وقت کا بڑا ولی بنے گا۔ تو اللہ والوں کے پاس جائے، علماء کے پاس جائے تو بولے اچھی بات سن کر عمل کریں گے، یہ نہیں کہ ہم تو ویسے بھی ان کو نہیں مانتے، ذرا ان پر سوالات کریں گے، ان کو چکرا دیں گے، اور یہ اور گمراہی میں پھنس جاتا ہے۔ تو یہ لوگ اس لیے آتے تھے حضور علیہ السلام کے پاس، دل و جان سے مانتے نہیں تھے، خالی ذہن ان کے بھرے ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ویسے ہی کفر کے حالت میں دوسری جگہ میں پڑھا اور اسی میں لوٹ گئے۔ لہم فی الدنیا خزی، تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، جیسے مدینہ منورہ کے یہودیوں اور ان لوگوں کے لیے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کریم علیہ سے دعا ہے کہ ہم قرآن پاک سنیں، علماء کے پاس بیٹھیں، اہل سنت جماعت کے پاس، تو ان کی باتیں سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، پھر دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی جد و جہد کریں۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو رزق حلال، محرومین کی مغفرت، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں پر کرم فرما۔ یا اللہ انہیں امن کا جینا نصیب فرما، جہاں بھی مسلمان آباد ہیں سب کو یا اللہ امن کا جینا نصیب فرما، دین اسلام پر جینا، اسی پر موت ہو یہیں تڑپ ہے۔ یا غیاث المستغیثین اغثنا یا رب، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔